بھائیوں اسی طریقے سے ایک انصاری لڑکی کی طرف ایک صحابی کو بھیجا گیا. کہا اللہ کے نبی نے جاؤ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں, تم فلاں فلاں گھر پہ جاؤ, وہاں ایک انصاری کی لڑکی رہتی ہے, ایک نظر اس کو دیکھ لو اور اس کے گھر والوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے, جاؤ تمہارا نکاح ہو جائے گا. یہ آدمی جاتے ہیں, یہ صحابی رسول جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, وہی لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھر میں اکیلی ہے. دروازے کی اوٹ سے سوال کرتی ہے, تم تو موبائل چلانے میں شرماتی نہیں ہو, تم تو میسنجر اور واٹس ایپ چلانے میں شرم و حیا نہیں محسوس کرتی ہو, تم تو فیس بک چلا رہی ہو, تم تو راستوں میں موبائل پر بات کرتی ہوئی چلی جانا تمہارے لیے کوئی شرم و حیا کی بات نہ رہی. وہ عورت تھی, لڑکی تھی, نبی اکرم نے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. صحابی رسول اسی کے گھر کو دروازے کو دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا, میں کہنے لگے, اندر سے آواز آتی ہے میرے ابو نہیں ہے, میری امی نہیں ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں, اس لیے میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں آنا کیسے ہوا, کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کے پاس مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ان کی ایک یہ بیٹی ہے. کہا ہاں میں ہی ان کی بیٹی ہوں. کہا مجھے اللہ کے نبی نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں, اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے باپ سے یہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. اس بیٹی نے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے, تمہیں قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور تمہاری جان ہے, اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے اس کو دیکھ لو, تو میں اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہوں اور دروازے پر کھڑی ہو کر صرف اپنی شکل تمہیں دکھا دیتی ہوں, تم ایک نظر مجھے دیکھ لو اور پھر جو کام تمہیں میرے باپ سے کہنا ہے, نبی کا فرمان سنانا ہے, وہ سنا دینا, میں دروازہ بند کر دوں گی. اس نے کہا آئل فلاں کے باپ کی بیٹی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے عزت و جلال کی کہ اللہ کے نبی نے مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے. اس نے دروازہ کھول دیا, نیچے نگاہ کر لی, ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے اپنا چہرہ اٹھا لیا, کیونکہ لڑکی بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. اس نے بھی اپنا چہرہ اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کہا شاید اب تم نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اب تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابی, اگر نبی کی اجازت ہے تو تم بصد خلوص دیکھ کر اپنے دلوں میں ارمان پیدا کر کے شادی کا خواب و سپنا سجا کر جا سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا اگر اللہ کے نبی کے حکم کے بغیر تم آئے ہو اور نبی کی حکم کے بنا تم نے مجھے دیکھا ہے تو کعبے کے رب کی قسم قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گی. یہاں تم نے مجھے دیکھا ہے, اس کا حساب و کتاب کل میں قیامت کے دن تم سے لوں گی. یہ کہہ کر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, کل تک نبی کے حکم کے بعد وہ اپنا دروازہ کھول کر صرف اپنا چہرہ دکھا کر دروازہ بند کر دیتی تھی اور جاتے جاتے یہ کہہ دیتی تھی کہ اگر یہ نبی کا حکم نہیں اور تم نے کوئی پلاننگ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. میری بہنوں, آج اس زمانے میں کون سی امیدیں تم سے لگائی جائیں, آج کیا کہا جائے, آج کے دور میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کے حکم سے دیکھ رہے ہو تو ٹھیک, ورنہ ایسے دیکھ رہے
حساب و کتاب تم سے قیامت کے دن ہوگا. کیا یہ زبان ہے تمہارے پاس کہنے کی؟ نہیں ہے. تم تو ایک آرڈر پر واٹس ایپ پر اپنا فوٹو بھیج دیتی ہو. تم تو ملنے کے لیے ایکسیبیشن، نمائش، یہاں تک کہ جلسوں کے اندر بھی چھپ چھپا کر ملنے کے وعدے موبائلوں پہ کر لیتی ہو. میری بہنوں، قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے نہیں آنا ہے؟ کیا حساب و کتاب ہمیں نہیں دینا ہے؟ کیا زندگی بھر ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے؟ ہم غور تو کریں، کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آئے ہیں؟ ہم اپنا حساب و کتاب کے خود ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن ہر انسان کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے. اس جملے پر غور کرو. اگر اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ یاد رکھنا میری شکل، میرا چہرہ، میری آنکھ، میرے ہونٹ، میرے گال، میری پیشانی، میرے سر کے بال تمہارے لیے دیکھنا حرام ہے. اور قیامت کے دن میں تم سے اس کا حساب لوں گی، تمہارا گریبان پکڑوں گی. میرے بھائیوں، اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے، جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو اور جس کے لیے پوری زندگی تم اس کی زندگی بننے جا رہی ہو، شادی سے پہلے اس کو بھی ایک نظر کے بعد دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے. تو اوروں کے سامنے ہمارا آنا جانا، بیٹھنا، بات کرنا، گپے شپے کرنا اور وعدے کرنا اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اتنی سی عقل اگر ہمیں آ جائے تو ہم سمجھ لیں، جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے اور جس کو میں ایک نظر دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی بنے گی زندگی بھر کے لیے، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھنے کے بعد اور میں اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر شادی تک اس کو دیکھوں. جب دوبارہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو میری بیوی بننے جا رہی ہے، اس کو جو میرا شوہر بننے جا رہا ہے، تو پھر غیروں کے سامنے آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی سی بات اگر ہم سمجھ لیں تو سب معاملہ ختم. اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا.